بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے ہیں، لیکن بلال کا ایمان دیکھیے، بلال کا ایمان دیکھیے، بلال کہتے ہیں احد احد احد۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ بلال ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے، آپ نے اپنے آگے چلنے کی آواز سنی، جوتے کی آواز سنی، چلنے کی آہٹ سنی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ یہ چلنے کی آواز کس کی ہے، یہ چلنے کی آواز کیسی ہے؟ جبریل بتاتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ حضرت بلال کے چلنے کی آواز ہے، بلال زمین پہ چل رہا ہے اور بلال کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے، بلال کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور کہا بلال دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو، دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں باوضو رہتا ہوں، میں پاک صاف رہتا ہوں، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، باوضو رہا، پھر پیشاب کیا، پاخانہ کیا، پھر جب وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی، میں سویا، پھر جاگا، جیسے جاگا میں نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، یعنی میں ہمیشہ پاک رہتا ہوں، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کے بدولت جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں بلال کالے ہے، بلال حبشی ہے، بلال غلام ہے میرے بھائیوں، لیکن بلال کی عظمت دیکھیے اللہ کے نزدیک کہ بلال کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ کسی کے جسم کو نہیں دیکھتا، کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ حضرت بلال کالے ہیں، لیکن میرے بھائیوں خانہ کعبہ فتح کر لیا جاتا ہے، مکہ فتح کر لیا جاتا ہے، جس خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، 360 بتیں رکھے ہوئے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس خانہ کعبہ کے لیے حضرت بلال کو اذان دینے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں بلال کی اذان میں اتنی تاثیر تھی، بلال کی آواز اتنی میٹھی تھی، بلال کو اذان دینے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم جب بلال اذان دیتے تھے تو عرب کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ جایا کرتی تھی بلال کی اذان سننے کے لیے، درختوں پر چڑیا چہچہانا بند کر دیتی تھی بلال کی اذان سننے کے لیے۔ میرے بھائیوں پرندے چہچہانا بند کر دیتے، گٹرگو کرنا بند کر دیتے تھے بلال کی اذان سننے کے لیے۔ رہ گئی رسم اذا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بلال کالے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک قوم ایسی ہے ہمارے ملک میں کہ اگر دھرم استھل چلے جائیں تو اس کو دھونا پڑتا ہے، چھوٹی ذات کے ہیں نیچی ذات کے ہیں، اگر دھرم استھل بھی چلے جائیں تو اس کو دھونا پڑ رہا ہے۔ حضرت بلال غلام ہے، حبشی ہے، لیکن مقام کتنا بڑا ہے، اذان دینے کی ذمہ داری بلال کو دی جاتی ہے۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے عورتیں چھتوں پہ چڑھ جایا کرتی ہے، چڑیا چہچہانا بند کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اس بات سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں، ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے ایک چڑیا کے اندر شعور آ جاتا ہے، لیکن مسلمانوں ہائے رے افسوس کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن اذان کی آواز سننے کے بعد
ہم موبائل میں گانا تک بند کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، یاد کیجئے اور سوچئے، اپنے اندر عبرت پیدا کیجئے کہ پرندوں کے اندر شور آ جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اذان سننے کے بعد موبائل چلانا بند نہیں کرتے۔ حضرت بلال کالے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے لوگوں، جب تم قربانی کر رہے ہو تو اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، اللہ نہ تمہاری شکل کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے جسم کی طرف دیکھتا ہے، ہاں وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس آیت کو اور حدیث کو سامنے رکھیے اور ہم اپنی زندگی میں کیے ہوئے نیکی پر غور کریں، ہم اپنی زندگی پر کیے ہوئے اعمال پر غور کریں کہ ہماری نیکیاں کتنی ایسی ہے جو دکھاوے کے لیے ہوئی ہے، کتنے ایسے اعمال ہیں جو ہم نے دکھاوے کے لیے کیے، ہماری نیت صاف نہیں، ہمارا دل صاف نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کسی انسان کی طرف نہیں دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو نیت کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوال کرتے ہیں، ابھی عید الاضحیٰ سامنے ہے، ہم نے اور آپ نے یہ سوال کر دیا کہ مولوی صاحب بتائیے میت کے نام سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ میت کے نام سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ باپ مر گیا، ماں مر گئی، دادا مر گیا، پردادا مر گیا، قربانی ہوگی یا نہیں؟ میرے بھائیوں، میت کے نام سے قربانی کرنے کا الگ سے کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، البتہ آپ اپنی قربانی میں ان میت کو شامل کر سکتے ہیں، اس نیکی میں وہ میت بھی شامل ہو جائیں گے جن کا آپ نے نام لے لیا، جن کو آپ نے شامل کر لیا۔ افسوس ہے جو بیٹا جب باپ زندہ رہتا ہے ان کے پیر میں چپل پھٹی ہے، چپل خرید کے نہیں دیتا ہے، بیچارہ باپ ننگے پیر چلتا ہے، لیکن جب باپ مر گیا تو اس کو یہ احساس ہو گیا کہ نہیں، مولوی صاحب ابو کے نام پہ اب قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ ماں مر گئی، جو ماں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے اوپر ارمان تھا، اپنے بیٹے کے اوپر اچھا تھی کہ میرا بیٹا، شوق تھا کہ میرا بیٹا نیا کپڑا لا کر دے، عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ایک کپڑا لیں گے، وہ بیٹا اپنی ماں کو کپڑا لا کر نہیں دیا۔ جب ماں مر گئی تو یہ احساس ہوتا ہے، جب ماں مر گئی تو فتویٰ پوچھتے کہ ماں کے نام پہ قربانی ہوگی یا نہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس ہے، ایسے نوجوانوں پر، ایسے بیٹوں پر افسوس ہے، ماں گھر میں لیٹی ہے، کھانستی ہے، ماں کو سردی ہے، ماں کو بخار ہے، بیوی کا کچھ ہوا، لے کے چلا گیا ہاسپٹل، بیچاری ماں پڑی ہے، بیچاری ماں بستر پہ پڑی ہے، بیٹا کو فرصت نہیں کہ ماں کا علاج کرائے۔ جب ماں چلی گئی تو مولوی صاحب ماں کے نام پہ قربانی کرنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب ماں کے نام پہ دعوت کرنا کیسا ہے؟ ماں کے نام پہ صدقہ کرنا کیسا ہے؟ زندہ ہے اس وقت قربانی کیجئے، زندہ ہے آپ اپنی ماں کو کھلائیے پلائیے، ہر اچھے چیز میں ماں کو شامل کیجئے۔ شادی ہوئی، ماں کو چھوڑ دیا، اچھی اچھی چیزیں گھر میں لا رہے ہیں، کبھی توفیق نہیں کہ ماں کے گھر پہنچا دے، ماں کے پاس پہنچا دے۔ ایسے ایسے نوجوان ماں کے انتقال کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ ماں کے نام پہ قربانی ہوگی یا نہیں۔ آپ ایک بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیجئے، اس میں سارے لوگوں کو شامل کیجئے، ان نیکی میں آپ کے مرے ہوئے ابو بھی شامل ہو جائیں گے، مری ہوئی ماں شامل ہو جائیں گے، مرے ہوئے دادا شامل ہو جائیں گے، الگ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
बदा इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम जब शुरू में फैल रहा था, इस्लाम जब शुरू में फैल रहा था तो इस्लाम के मानने वाले चंद थे, इस्लाम के मानने वाले अजनबी थे। इस्लाम अजनबी था, इस्लाम को कोई जानता नहीं था। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक औरत है, एक खातून है। मेरी माँ बहनों, इस जलसे में शरीक हुई हो तो सुनो, तुम्हारे अंदर भी कैसा रोब था, तुम्हारे अंदर भी कैसा जज्बा था, वो जज्बा आज तुम्हें पैदा करने की जरूरत है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अपने अंदर ईमानी गैरत देखिए। हजरत सुमैया ईमान ले आती है। जब मक्के वालों को पता चला, अरब वालों को पता चला कि सुमैया ईमान ले आई है, सुमैया को मना किया, कहा कि तुम इस्लाम छोड़ दो। सुमैया ईमान नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, कुफार के सरदार अबू जहल को खबर दे दी गई। अबू जहल को पता चला, सुमैया के पास आए, सुमैया से कहा, वो सुमैया तुम इस्लाम छोड़ दो, तुम ईमान छोड़ दो। सुमैया कहती है, अबू जहल मैं एक अल्लाह पर ईमान लाई हूँ, मैं ईमान नहीं छोड़ूंगी। अबू जहल कहने लगे, सुमैया मैं तुम्हें 2 मरतबा और ऑफर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 3 मरतबा और ऑफर दे रहा हूँ। फिर एक दिन बाद आए, सुमैया ईमान छोड़ दो। सुमैया कहती है, नहीं नहीं ईमान नहीं छोड़ूंगी। दूसरे दिन आए, का ईमान छोड़ दो, का ईमान नहीं छोड़ूंगी। तीसरे दिन आए, आखिरी चेतावनी दे दी, सुमैया ईमान छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नेज़े से हत्या कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें नेज़े से कत्ल कर दूंगा। सुमैया कहती, कत्ल कर दो गवारा है, लेकिन ईमान नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार अबू जहल नेज़ा लाया, सुमैया को नंगा किया। सुमैया के सामने उनका बेटा है, अम्मार है, जवान बेटा है। सुमैया बूढ़ी है, लेकिन सुमैया नंगा होना गवारा कर लिया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, ईमान पर डटे रही। मेरे प्यारे साथियों, आखिरकार अबू जहल ने नेज़ा लाया और सुमैया के पीठ पर वार नहीं किया, सुमैया के माथे पर वार नहीं किया, सुमैया के किसी और जगह पे वार नहीं किया, सुमैया की शर्मगाह पर नेज़ा मार दिया। मेरे भाइयों, ये मंजर जमीन ने देखा, ये मंजर आसमान ने देखा। खुले आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर ये मंजर देखा जा रहा था कि अबू जहल ने सुमैया की शर्मगाह पर नेज़ा मार दिया, लेकिन सुमैया ने ईमान नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, गौर कीजिए और हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। सुमैया की शर्मगाह पर नेज़ा मार दिया गया, सुमैया मर जाना कबूल कर लिया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ी। इस्लाम उस दौर में अजनबी था, इस्लाम के मानने वाले अजनबी थे, कोई साथ देने वाला नहीं था। मौजूदा दौर में चढ़ते हुई सरकार अगर हम पर जुल्म करे तो उन्हीं लोगों में से कोई ना कोई ये कहता है कि तुम जुल्म ना करो। मुसलमानों का भी हक है, कोई कहने वाला है, लेकिन सुमैया के बारे में किसी ने मातम नहीं किया कि सुमैया को क्यों मारा। मेरे भाइयों, इसलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम के मानने वाले अजनबी है, तुम्हें मारा जाए, तुम्हें पीटा जाए, तुम्हें सताया जाए, तुम्हें नजरअंदाज किया जाए, तुम्हें घबराना नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए बशारत है, फतूबा लिल गुरबा, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। मेरे भाइयों, आज देख लीजिए स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लड़कियां बेनकाब
लड़कियां नंगी होकर जा रही है, कोई ऐतराज नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं। लेकिन हाँ, उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में लड़कियां अगर नकाब के साथ जाए, बुर्का के साथ जाए, तो अदालत में मुकदमा दायर होता है कि नकाब में नहीं आएगी। अच्छा काम करे, नकाब में रहे तो मुकदमा दायर होता है। अगर अच्छे काम न करे, खुले हुए जाए, नंगा होकर जाए, तो कोई ऐतराज करने वाला नहीं। समाज के अंदर कोई अगर स्टाइल होकर, शाहरुख खान का स्टाइल होकर चले, सलमान खान का स्टाइल होकर चले, तो समाज में कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, कोई अगर सूफी साहब का हो गया, उस दौर का हो गया, मॉडर्न इस दौर का नहीं हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है चाहे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, तुम्हें नजरअंदाज किया जाए, घबराना नहीं है। फतूबा लिल गुराबा, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खातून है, एक औरत है जो इस्लाम की राह में शहीद हो गई, पहली खातून है जो शहादत का दर्जा पाए। मेरे भाइयों, इस्लाम की राह में पहली अगर कोई खातून है जो इस्लाम की राह में शहीद हुई है, तो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सिर्फ सुमैया ही नहीं, उनके पूरे परिवार को, अम्मार को, यासिर को, उनके पूरे परिवार को इसी तरह मार दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे। आपको पता चल रहा था सुमैया के परिवार के साथ, यासिर के परिवार के साथ नाइंसाफी हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए मेरे भाइयों। लेकिन आप जन्नत की बशारत सुनाए, आपने जन्नत की बशारत सुनाते हुए कहा, इस्बिरू आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए आले यासिर, आए यासिर की औलाद, आए यासिर के बेटे, आए अम्मार बिन यासिर, आए सुमैया के शौहर, आए सुमैया के बेटे, सुनो, अबू बकर अकेला जन्नती, उस्मान अकेला जन्नती, हजरत उमर फारूक अकेला जन्नती, तलहा अकेला जन्नती, जुबैर अकेला जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ अकेला जन्नती, साद बिन अबी वकास अकेला जन्नती, साद बिन रबी अकेला जन्नती। लेकिन आए आले यासिर, आए यासिर की औलाद, आला यासिर, इस्बिरू आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर की औलाद, तुम सारे के सारे एक साथ जन्नती, तुम सारे के सारे एक साथ जन्नती। मेरे भाइयों, उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो एक दौर था कि उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। फिर आपने ये पेशन गोई की, वसयऊदु कमा बदा गरीबा। धीरे धीरे एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम की नज़र में तुम भी अजनबी बन जाओगे। मतलब क्या है? तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद अगर देखी जाए तो दूसरे नंबर पे, लेकिन आप देख लें गजा पट्टियों में किस तरह मुसलमान बच्चों के साथ, उनके खून के साथ खेला गया। उनका खून गवाह देता है, जमीन गवाही देती है कि फिलिस्तीन के उन मासूम बच्चों का खून जमीन पे गिरा है। लेकिन आज मुसलमान खामोश है, मुसलमान का मुल्क खामोश है। शर्म है ऐसे मुल्क पर, और शर्म है ऐसे मुसलमानों की तादाद से कि आज मुसलमानों का ऐसा हाल है, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई
ایک شبد کہنے کے لیے تیار نہیں. اگر چاہے تو کم از کم ان کو روک سکتا ہے, اگر چاہے تو کم از کم اس میں کچھ کر سکتا ہے, لیکن انہیں اپنی ذات سے مطلب ہے. یہ ذاتی مفاد انسان ہو چکے ہیں, ذاتی مفاد مسلمان بن چکے ہیں. یہ خود چاہتے کہ ہم ٹھیک رہیں, چاہے مسلمان بھاڑ میں جائے, دوسرا کہیں جائے, ان کو اپنے سے مطلب ہے. میرے بھائیوں, جتنا مسلمانوں کا ملک ہے, اگر چاہے تو کچھ کر سکتا ہے, آواز اٹھا سکتا ہے, ان فلسطینی مسلم مظلوم معصوم بچوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے, جن کے ہاسپٹل میں, جن کے پاٹھشالہ میں, جن کے مسجدوں میں, جن کے مدرسے میں بم گرایا جاتا ہے اور ان مظلوم اور معصوم بچے کو تڑپا تڑپا کر مار دیا جاتا ہے. میں نے کئی ویڈیوز دیکھی کہ وہ چھوٹا چھوٹا بچہ, معصوم بچہ زمین میں گھاس کھا رہا ہے, جبکہ میرے بھائیوں یہ گھاس, یہ چارہ جانوروں کے لیے اللہ نے کیا ہے, لیکن وہ فلسطینی معصوم بچوں کا حال ہے کہ گھاس کھا رہا ہے, چارہ کھا رہا ہے, اور ہمیں اور آپ کو یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے. کم از کم آپ دعا کریں, کم از کم آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت وہاں سے ہٹا دے. ہم اور آپ عید کے موقع پر اچھی طرح سے شاپنگ کر رہے ہیں, لیکن ان مظلوم اور معصوم بچوں کے بارے میں کوئی خیال نہیں. تو دھیرے دھیرے ایسا دور آ جائے گا کہ ہم اور آپ پھر اجنبی ہو جائیں گے, لیکن گھبرانا نہیں ہے. خوشخبری ہے کہ فطوبی للغرباء, اجنبیوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایمان اپنا مضبوط ایسے کیجئے کہ ہم کچھ بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شکل کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بدن کو نہیں دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تو ہماری نیت کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تو ہمارے نیت کو دیکھتا ہے. یہ جو قربانی ہم اور آپ کریں گے, اللہ جانور نہیں دیکھے گا, اللہ آپ کی طرف نہیں دیکھے گا, نہ اللہ کی طرف تمہارا خون جائے گا, نہ گوشت جائے گا. ہاں جائے گا تو ہمارا اور آپ کا تقویٰ جائے گا, جائے گا تو ہماری اور آپ کی نیت جائے گی. میرے بھائیوں, افسوس کا مقام ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بڑا بڑا جانور اس لیے خریدے ہیں تاکہ سماج میں اس کا نام ہو. کتنے مسلمان ایسے دانی ہیں, کتنے سماج میں ایسے دانی ہیں کہ اگر 5,000 دے تو سماج میں اس کا رسوا ہو جائے گا, سماج میں انسلٹی ہو جائیں گے, سماج میں بے عزتی ہو جائیں گے, اس لیے 5,000 کے بجائے 20,000 دے رہا ہے. لیکن ہاں, نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر اتنا واجب بنتا ہے, اللہ نے ہمیں طاقت دیے, ہم 20,000 دیں گے, لوگوں کی دکھاوے میں آ کر نہیں دیں گے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں گے. ہماری جتنی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے قربانی کے جانور خریدیں گے اور اپنا ایمان مضبوط کریں گے. قربانی دینے کے لیے شرط ہے کہ باپ ماں راضی ہو, والدین راضی ہو. پھر ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں, اگر باپ ماں راضی نہیں ہے, اگر والدین راضی نہیں ہے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ بیٹا دونوں راضی. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قربانی میں اگر چاہتے کہ قبول ہو جائے تو ہمارا باپ راضی رہے, ہمارا باپ ہم سے ناراض نہ ہو, تو میرے پیارے ساتھیوں ہماری قربانی قبول ہوگی. باپ راضی نہیں ہے, ماں راضی نہیں ہے, ہم نے 50,000 کا بیل خرید لیا ہے, میرے بھائیوں ایسی قربانی ہماری اور آپ کی قبول نہیں ہوگی. ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے, اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یقیناً ہماری نماز, یقیناً میری نماز میری قربانی, میری نماز میری قربانی, میرا جینا میرا مرنا
یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اگر راضی رہے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ راضی رہے تو ہماری قربانی قبول ہوں گی۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، ہم اور آپ قربانی کر رہے ہیں، تو یہ قربانی ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے یہ سوچے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم کچھ بھی کریں، ہم یہ سوچیں کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں پہنچتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ہماری نیت دیکھتا ہے، ہمارا تقوی دیکھتا ہے۔ کون ہٹا کٹا ہے، کون بزنس مین ہے، کون بلڈر ہے، کون بزنس مین ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون عرب کے رہنے والے ہیں، کون عجم کے رہنے والے ہیں۔ کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ ہم ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے سے پتہ چلا ہے اور احساس کریں کہ ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت طریقے سے امتحان لیا اور اس دور سے، اس امتحان سے گزرنا پڑا۔ انہی امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا رہا ہے۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ خواب دکھا رہا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے کہہ رہے ہیں، او میرے بیٹے، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے بتاؤ تیری رائے کیا ہے، اے میرے بیٹے بتاؤ تیری اچھا کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے۔ بیٹے کا جواب سنیے۔ باپ اور بیٹا کا رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، باپ اور بیٹے کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ دیکھیے بیٹے کا جواب ہے، اے میرے ابو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا، اے میرے ابو، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ کر ڈالیے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر ڈالیے۔ اللہ اگر آپ کو قربانی کا حکم دے رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو آپ میری قربانی کیجئے، آپ مجھے ذبح کیجئے، اس میں میں خوش ہوں اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنا بڑا امتحان تھا۔ ایک باپ کے زبان سے یہ جملے نکل رہا ہے، ایک باپ کے زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ جملہ نکل رہا ہے کہ بیٹے میں تجھے ذبح کروں۔